بسم اللہ کی برکتیں اور فضیلت۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بسم اللہ کی برکتیں اور بسم اللہ کے ایسے حیرت انگیز فوائد بیان کریں گے جنہیں سن کر شاید آپ خود سے یہ سوال کریں کہ آخر ہم نے اتنی عظیم نعمت کو اپنی زندگی میں وہ مقام کیوں نہ دیا جس کی یہ مستحق تھی۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے ایمان افروز حقائق اور روح کو تازگی بخشنے والی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی جو نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ کریں گی بلکہ انشاءاللہ آپ کو آج ہی سے ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنے پر آمادہ بھی کر دیں گی۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ممکن ہے آج سنی جانے والی ایک بات آپ کی پوری زندگی کا اندازہ بدل دے۔ تو آئیں آج کی اس ویڈیو کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج اگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو محسوس ہوگا کہ بے برکتی، بے سکونی، بے چینی اور خوف نے بہت سے گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ دولت موجود ہے مگر سکون نہیں، احساس موجود ہیں مگر اطمینان نہیں، وسائل موجود ہیں مگر دل مطمئن نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ کیا ہم نے اپنے رب کے نام کو صرف رسم بنا دیا ہے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلتیں صرف زبان تک محدود رہ گئی ہیں اور دل ان کی حقیقت سے خالی ہو گئے ہیں؟ جب اللہ کا نام زندگی کے مرکز سے ہٹ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز دل کے خلا کو پور نہیں کر سکتی۔ ہم منصوبے تو بہت بناتے ہیں لیکن ان کی بنیاد اللہ کے نام پر کم رکھتے ہیں۔ ہم محنت ضرور کرتے ہیں مگر کامیابی کا سہارا اپنی عقل کے سر باندھ دیتے ہیں۔ حالانکہ بسم اللہ پڑھنے کی برکتیں ہمیں ہر لمحہ یاد دلاتی ہیں کہ اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو بڑے سے بڑے منصوبے بھی ناکام ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ کی رحمت شامل ہو جائے تو معمولی سے وسائل بھی عظیم کامیابی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک انسان اپنی دن کی شروعات بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے، اپنے رزق کا آغاز بھی اللہ کے نام سے کرتا ہے، اپنا سفر، اپنی تجارت، اپنی تعلیم، اپنی عبادت، حتیٰ کہ اپنے گھر کے دروازے میں قدم رکھتے وقت بھی بسم اللہ شریف پڑھتا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص جو اپنی ساری زندگی جلد بازی، غفلت اور بے توجہی میں گزار دیتا ہے، دونوں کے درمیان فرق صرف چند الفاظ کا نہیں بلکہ تعلق کا ہے۔ ایک کا تعلق زمین سے ہے اور دوسرے کا تعلق آسمانوں کے رب سے۔ جب بندہ اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہے تو گویا وہ اپنے ہر معاملے کو اس ذات کے سپرد کر دیتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ مبارک کلمات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دو عظیم ناموں الرحمن الرحیم سے مزین فرمایا۔ گویا بندہ جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو وہ اپنے رب کی بے پناہ رحمت، اس کی مہربانی اور اس کی مدد کا طلبدار بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے زندگی کے ہر اہم، جائز اور نیک کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کے یقین کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کام اپنی طاقت کے بل پر نہیں بلکہ تیری مدد اور تیری رحمت کے سہارے شروع کر رہی ہوں۔ بسم اللہ پڑھنے کی برکتیں صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کے ہر شعبے میں ظاہر ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہمیں ہر نعمت کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی تعلیم دی تاکہ ہماری روزی بھی پاکیزہ رہے، ہمارے دل بھی اللہ کی یاد سے آباد رہیں اور ہماری زندگی میں خیر و برکت پیدا ہو۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ کا ذکر کرنا ایک عظیم سنت ہے۔
صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں نہ تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ کھانا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا نام صرف زبان پر ادا ہونے والے الفاظ نہیں بلکہ مومن کے گھر، اہل خانہ اور ماحول کے لیے روحانی حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں۔ جو گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہو وہاں سکون، محبت اور رحمت کے اثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ بسم اللہ شریف کی فضیلت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہر کامیابی کا اصل راز اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ جب بندہ کسی نیک کام، تجارت، تعلیم، سفر یا عبادت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے رب سے مدد طلب کرتا ہے۔ یہی توکل انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے اور مشکلات کے باوجود امید کا چراغ روشن رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے جو ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اہل ایمان کا یہ بھی طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بچپن ہی سے بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالتے ہیں۔ جب بچے ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لینا سیکھتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ کی محبت، اس کا خوف اور اس پر اعتماد بھی پروان چڑھتا ہے۔ یہی تربیت آگے چل کر ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے اور وہ زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے میں نہیں بلکہ دل کے یقین، اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد میں ہے۔ اگر زبان پر بسم اللہ ہو لیکن دل اللہ سے غافل ہو تو اس کا اثر وہ نہیں ہوتا جو اخلاص کے ساتھ پڑھی جانے والی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر مرتبہ اللہ کا نام لیتے ہوئے یہ احساس بھی تازہ کیجیے کہ تمام قدرت، عزت، رزق، حفاظت اور کامیابی صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ حقیقت بھی سکھائی کہ اللہ کے برگزیدہ بندے اپنے اہم ترین معاملات کا آغاز بھی اللہ کی بابرکت نام سے کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سابقہ کی طرف اپنی دعوتی خط بھیجا تو اس کی ابتدا ان الفاظ سے فرمائی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا بلکہ اعلان تھا کہ طاقت، حکمت، عزت اور کامیابی سب اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہیں۔ یہی وہ سبق ہے جو بسم اللہ پڑھنے کی برکتیں ہمیں ہر روز یاد دلاتی ہیں کہ انسان اتنا ہی بااختیار کیوں نہ ہو، اصل اختیار صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بار بار یہ تعلیم دی کہ ہر اہم اور نیک کام کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جائے، کیونکہ جو عمل اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے جڑ جاتا ہے، اور جو رحمت سے جڑ جائے اس میں خیر، برکت اور سکون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے منصوبے انسان کی عقل سے بنتے ہیں مگر اس کی کامیابی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک مومن کی زبان پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے، پھر وہ قدم آگے بڑھاتا ہے۔ محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صرف چند حروف کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ مبارک کلمات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار رحمتیں، برکتیں اور خیر کے دروازے وابستہ فرمائے ہیں۔ جو زبان اخلاص کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتی ہے اس کی زندگی میں اللہ کی رحمت کا رنگ نمایاں ہونا لگتا ہے۔ بسم اللہ شریف کی فضیلتیں صرف الفاظوں کی حد تک محدود نہیں بلکہ یہ انسان کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی روزی، اس کے گھر اور اس کے دل پر بھی اپنا نور بکھیرتے ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر جائز کام کا آغاز بسم اللہ سے کرے، کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا خوبصورت ذریعہ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو تعلیم دی کہ ہر اہم اور نیک کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ اہل علم نے اس بنا پر بیان کیا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کی برکتیں یہ ہیں کہ انسان کے عمل میں خیر پیدا ہوتی ہے، اس کے کام میں برکت آتی ہے اور وہ اپنے رب کی رحمت کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھانے سے پہلے،
وضو سے پہلے، ذبح کرتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت اور دیگر بہت سے مواقع پر بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ جب کوئی بندہ دل کی گہرائی سے بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس تازہ ہو جاتا ہے کہ میرا حقیقی سہارا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی احساس انسان کو تکبر سے بچاتا ہے، عاجزی سکھاتا ہے اور اللہ پہ کامل توکل کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی کے تجربات میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب وہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں تو ان کے معاملات میں آسانی، سکون اور خیر کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ اگرچہ ہر آزمائش فوراً ختم نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صبر، ہمت اور بہترین انجام عطا فرماتا ہے۔ بسم اللہ شریف کی برکتیں صرف دنیا تک محدود نہیں، بلکہ یہ بندے کو ہر لمحہ اپنے رب کی یاد سے جوڑے رکھتی ہیں۔ جو شخص اپنے دن کی ابتدا اللہ کے نام سے کرتا ہے، کھانے پینے میں اللہ کا نام لیتا ہے، اپنے سفر، تجارت، تعلیم اور عبادت میں بسم اللہ کو اپنا شعور بنا لیتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ کی یاد رچ بس جاتی ہے۔ ذکر الہی دلوں کو زندہ کرتا ہے، ایمان کو تازگی دیتا ہے اور انسان کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث میں آیا ہے کہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنے سے شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہوتا، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان کو وہاں ٹھہرنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ تعلیمات اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کا نام بندے کے لیے روحانی حفاظت اور خیر و برکت کا عظیم ذریعہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی بچپن ہی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالے، تاکہ ان کی زندگی اللہ کے نام سے وابستہ ہو جائے۔ یاد رکھیں، بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے میں نہیں، بلکہ دل کے یقین، اخلاص اور اللہ پر بھروسے میں بھی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ اپنے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، اور جس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جائے اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں جب بے سکونی، خوف، پریشانی اور بے برکتی کی شکایتیں عام ہو چکی ہیں، ایک مومن کے لیے سب سے خوبصورت عادت یہ ہے کہ وہ اپنے دن کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے، اپنے ہر جائز کام کا آغاز بھی بسم اللہ سے کرے، اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔ یہی چند مبارک الفاظ انسان کو اس کے رب سے جوڑتے ہیں، دل کو سکون عطا کرتے ہیں، اعمال میں برکت پیدا کرتے ہیں اور زندگی کو اللہ کی رحمت کے نور سے منور کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک ایسا واقعہ موجود ہے جو بسم اللہ شریف کی فضیلت کو نہایت خوبصورتی سے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس تاریخی خط کا ذکر فرمایا جو انہوں نے ملکہ سبا کی طرف بھیجا تھا۔ اس خط کی ابتدا ان الفاظ سے ہوئی: اِنَّهُ مِن سلیمان وَإِنَّكَ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سلمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا۔ ذرا اس منظر پر غور کیجئے، ایک ایسا بادشاہ جس کے تابع انسان بھی تھے، جنات بھی، پرندے بھی، اور اللہ کے حکم سے ہوائیں بھی اس کی خدمت پر مامور تھی۔ اگر وہ چاہتے تو اپنی سلطنت، اپنی فوج یا اپنی طاقت کا ذکر کرتا، لیکن اس نے سب سے پہلے اپنی بادشاہیت نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مقدم رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کی اصل طاقت اس کا رب ہے، نہ کہ اس کی دولت، اس کا عہدہ یا اس کی شہرت۔ یہی وہ سبق ہے جو آج کا مسلمان بھولتا جا رہا ہے۔ ہم منصوبے تو بہت بناتے ہیں لیکن ان کی بنیاد اللہ کے نام پر کم رکھتے ہیں۔ ہم محنت ضرور کرتے ہیں مگر کامیابی کا سہرا اپنی عقل کے سر باندھ دیتے ہیں۔ حالانکہ بسم اللہ پڑھنے کی برکتیں ہمیں ہر لمحہ یاد دلاتی ہیں۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو بڑے سے بڑا منصوبہ بھی ناکام ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ کی رحمت شامل ہو جائے تو معمولی سے وسائل بھی عظیم کامیابی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس حقیقت کی روشن مثال ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کیونکہ اللہ کا نام لینے سے انسان اپنی نعمت کو اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ غفلت اختیار کرے تو شیطان اس کے کھانے میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بسم اللہ شریف صرف چند الفاظ نہیں بلکہ مومن کی روحانی حفاظت کا ایک منصوبہ مضبوط حصار بھی ہے۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کا ذکر کرنے کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں نہ تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ کھانے کا حصہ۔ ذرا سوچئے، صرف اللہ کا نام لینے سے ایک گھر شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ ہمیشہ کہتے تھے کہ جس گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ کا ذکر زندہ ہو وہاں رحمت کے فرشتے اطمینان کے ساتھ اترتے ہیں اور سکون کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ اسلام صرف عبادت گاہ تک محدود دین نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل نظام ہے۔ اس لیے ہمیں سکھایا گیا کہ وضو شروع کرتے وقت بھی اللہ کا نام لو، جانور ذبح کرتے وقت بھی اللہ کا نام لو، سواری پر بیٹھتے وقت بھی اللہ کو یاد کرو اور ہر نیا کام بسم اللہ سے شروع کرو۔ اس تعلیم کے پیچھے ایک عظیم حکمت پوشیدہ ہے۔ جب انسان دن میں بار بار اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کا دل غفلت سے نکل کر اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ یہی مسلسل تعلق ایمان کو تازہ رکھتا ہے اور انسان کو گناہوں سے بچنے کی قوت دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ایک نہایت خوبصورت بات اہل علم بیان کرتے ہیں کہ مومن کی زندگی کا حسن یہی ہے کہ اس کی زبان پر ہر حال میں اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اگرچہ الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم یہی ہے کہ اللہ کی یاد دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، کہتے ہیں لوگ ہیں جن کے پاس دولت کی کمی نہیں، آسائشوں کی کمی نہیں، مگر دل کا سکون پھر بھی ناپیدا ہے۔ کیونکہ سکون بازار میں نہیں ملتا، بینک کے خزانوں میں نہیں ملتا، بلکہ اس دل میں اترتا ہے جو اللہ کے نام سے آباد ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی ذکر الہی کا پہلا دروازہ ہے۔ جب بندہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرا محافظ، میرا رازق، میرا مددگار اور میری امید صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لو، ہر کام کا آغاز اللہ کے اس بابرکت نام سے شروع کرو کیونکہ اس مبارک کلمے میں بے شمار خیر و برکت پوشیدہ ہے۔ بعض روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حرف پر مشتمل ہے اور جو شخص اخلاص کے ساتھ اسے اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرماتا ہے۔ اسی طرح بعض روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے طبقات سے حفاظت عطا فرماتا ہے اور قیامت کے دن اس پر اپنی خصوصی رحمت فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی بعض آثار میں منقول ہے کہ جو شخص وضو کے بعد اخلاص کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بے شمار خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ان روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے، جس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت پیدا کرتا ہے، اسے ذکر الہی کی توفیق دیتا ہے، عبادت میں نشاط عطا فرماتا ہے، رزق میں وسعت اور حلال کمائی نصیب فرماتا ہے، سچائی اور امانت داری کی توفیق دیتا ہے، اسے جھوٹ، غیبت، بہتان اور کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کے دل میں نیکی کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ ان ہی روایت میں
ये भी बयान हुआ कि अल्लाह ताला ऐसे बंदों को नमाज की पाबंदी, नेक औलाद, इल्म दीन की मोहब्बत और वालिदैन के लिए दुआ करने की सआदत अता फरमाता है। मज़ीद ये भी मज़कूर है कि वफ़ात के बाद अल्लाह ताला उस पर आसानी फरमाता है, ईमान पर खात्मा नसीब करता है, कब्र के सवालात में आसानी अता करता है, कब्र को कुशादा और मुनव्वर फरमा देता है। क़यामत के दिन उसका अमाल नामा दाएं हाथ में अता फरमाता है, उसे पुल सिरात से आसानी से के साथ गुजार देता है और अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाता है। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक वजाहत देना चाहती हूँ कि ये बातें मुझे एक पुरानी इस्लामी किताब में पढ़ने को मिली, लेकिन इस किताब में इन रवायात और हदीस के मुस्तनद मराजल या हदीसी ख्वालाजात दर्ज नहीं थे, इसलिए इन फ़ज़ाइल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की तरफ यकीनी तौर पर मंसूब करना दुरुस्त नहीं कहा जा सकता, जब तक मुतबर्रक हदीस मसादर से उनकी सब सेहत साबित न हो जाए। अलबत्ता एक हकीकत अपनी जगह अटल है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अज़मत, बिस्मिल्लाह शरीफ की फजीलतें, बिस्मिल्लाह की बरकतें और हर नेक काम का आगाज़ अल्लाह के नाम से करने की अहमियत कुरान मजीद और सही हदीस से साबित है। इसके लिए अगर इन रवायत की संद साबित ना भी हो तब भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शान, उसकी बरकत और उसकी फजीलत में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि अल्लाह ताला के मुबारक नामों की अज़मत अपनी जगह मुसलम है और एक मोमिन के लिए यही काफ़ी है कि वो हर जायज़ काम का आगाज़ इखलास के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करे और अपने रब की रहमत और बरकत का उम्मीदवार रहे। बुजुर्गान दीन फरमाया करते थे कि शैतान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये नहीं कि इंसान सिर्फ गुनाह करे, लेकिन बल्कि वो चाहता है कि इंसान अपने रब से गाफिल हो जाए, क्योंकि जब बंदा अल्लाह को भूल जाता है तो फिर गुनाहों के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। लेकिन जब ज़ुबान हर वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ से आशना हो, दिल अल्लाह की याद में ज़िंदा हो और हर अमल का आगाज़ अल्लाह के नाम से हो, तो शैतान के लिए उस इंसान को बहकाना आसान नहीं रहता। सोचने की बात यह भी है कि जब हम किसी माज़ूर शख्सियत के नाम से अपना काम शुरू करते हैं तो हमें उस पर फ़ख्र महसूस होता है। फिर वो बंदा कितना खुश नसीब होगा जो अपने हर अमल का आगाज़ उस रब के नाम से करे जो ज़मीन और आसमान का मालिक है, जो दिलों के राज जानता है, जो मांगने से पहले अता करने की कुदरत रखता है और जो अपने बंदे की एक सच्ची पुकार को भी ज़ाया नहीं करता। यही तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकतें हैं कि बंदा अपने हर कदम पर अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार बन जाता है। इसलिए आज ही अपने आप से एक ऐद कीजिए, घर से निकलें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दफ्तर पहुँचे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तजारत शुरू करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किताब खोलें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाना खाएं तो अल्लाह का नाम, बच्चों को पढ़ाएं तो अल्लाह का नाम, और रात को सोने से पहले भी अपने रब को याद करें। यकीन जानिए शायद हालात फ़ौरन ना बदलें, लेकिन दिल ज़रूर बदल जाएगा, और जब दिल बदल जाता है तो अल्लाह ताला हालात बदलने के दरवाजे भी खोल देता है। यही वो राज है जिसने हर दौर में अहले ईमान को मजबूत रखा, और यही वो नूर है जो आज भी हर उस शख्स के लिए मौजूद है जो इखलास के साथ अपने रब के मुबारक नामों को अपनी ज़िंदगी का आगाज़ बना लेता है। अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ हर काम का आगाज़ अपने बाबरकत नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हाँ, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें, ताकि पता चले कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।